اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ خدا آپ کو صحت بھری لمبی زندگی دے۔ یہ زندگی بھی کیا ایک پہیلی ہے، کبھی دشمن کبھی سہیلی ہے۔ ان دو لائنوں کے اندر نیچر کا پورا قانون ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ایک حالت میں نہیں رہتی۔ کبھی دن ہوتا ہے تو کبھی رات ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے تو کبھی گرمی ہوتی ہے، اور کبھی انسان خوش ہوتا ہے اور کبھی دکھی بھی ہو جاتا ہے۔ اور خدا کا بندہ مومن جب خوش ہوتا ہے تو وہ خدا کا شکر پڑھتا ہے، شکر للہ والحمد للہ، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ کبھی کوئی مشکل آ جاتی ہے، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی دکھ آ جاتا ہے، تو وہ بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، میرے اس دکھ، میری اس مشکل، اس بیماری کو تو ہی دور کر سکتا ہے۔ انسان بہت ساری کمزوریوں کے ساتھ، ویکنسز کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، اور اس کے اندر ایک ویکنس، ایک کمزوری یہ ہے کہ وہ دنیا کی چمک دمک کے اندر مصروف ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ جلد میٹیریلسٹک ہو جاتا ہے، اور وہ جب میٹیریلسٹک ہو جاتا ہے تو وہ خدا کو بھول جاتا ہے، وہ روحانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ خدا اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے تو وہ اس کو اس بیماری میں دیکھ نہیں سکتا۔ جس طرح ہمارے دنیاوی والدین، اگر کسی کا خدا نہ خواستہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو وہ اپنا کام کاج سب کچھ بھول جاتا ہے، وہ دکھی ہو جاتا ہے۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس بچے کو لے کر جاتا ہے اور ڈاکٹر کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو ہم کو کڑوی دوائی دینی پڑے گی، میڈیسن دینی پڑے گی، کبھی کہتے ہیں کہ اس کو انجیکشن لگانے پڑیں گے، اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ بیماری بڑی ہے، ہمیں آپریٹ کرنا پڑے گا یا کوئی سرجری کرنی پڑے گی۔ تو والدین کبھی بھی، ماں باپ کبھی بھی یہ نہیں کہتے نو ڈاکٹر، میرے بچے کو تکلیف ہوگی۔ ماں باپ جانتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر ہمارا بچہ ہمیشہ کے لیے صحت مند ہو جائے گا۔ اسی طرح جب ہم روحانی طور پر بیمار ہوتے ہیں تو ہمارا روحانی ڈاکٹر، ہمارا خدا ہمیں یہ چاہتا ہے کہ وہ چھوٹی موٹی تکلیف دے کر ہم کو یہاں سے ہمیشہ کی ابدی زندگی میں وہ آباد کرے، اور روحانی طور پر وہ ہم کو صحت مند کر دے۔ تکلیف پہنچانا، دکھ دینا، مشکل میں لے آنا، یہ خدا یہ نہیں چاہتا۔ اس کو یہ تکلیف دینا، دکھ، چھوٹا سا دکھ دینا، ایسا ہی ہے کہ وہ اس کو بیماریوں سے نکال لے۔ جیسا کہ مولانا روم نے ایک مثال دی ہے کہ ہمارا کارپیٹ جب گندا ہو جاتا ہے، اس کے اندر مٹی آ جاتی ہے، تو اس کو صاف کرنے کے لیے ہم اس کو باہر رکھ کر کسی دیوار کے اوپر اس کو سٹک کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ مارتے ہیں، کوٹتے ہیں، پیٹتے ہیں تاکہ یہ مٹی نکل جائے۔ آدمی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ وہ کارپیٹ کو کچھ تکلیف دینا چاہتا ہے، وہ تھوڑی سی تکلیف دے کر اس کارپیٹ کو صاف کرنا چاہتا ہے۔ لیکن کیونکہ انسان کی عقل بالکل لیمیٹڈ ہے تو وہ شاید یہاں تک سوچ نہیں سکتا کہ خدا اس کا بھلا ہی چاہتا ہے۔ کیونکہ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں
یہ بیماری، یہ دکھ ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہے، لیکن خدا کچھ اور ہی جانتا ہے، خدا کچھ اور ہی جانتا ہے۔ جیسا کہ خدا قرآن کے اندر سورہ بقرہ کے اندر فرماتے ہیں، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ But it is possible that ye dislike a thing which is good for you, and that you like ye love a thing which is bad for you, but Allah knoweth and you not knoweth۔ کہ ہو سکتا ہے جس چیز کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، خدا فرماتا ہے جس چیز کو تم اچھا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بری ہو، اور جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ خدا سب جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو جس چیز کو، جس بیماری کو، جس دکھ کو ہم آج شاید برا سمجھ رہے ہیں، لیکن خدا جانتا ہے کہ وہ یہ چھوٹی سی تکلیف دے کر ہم کو اس بیماری سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ ہماری آزمائش بھی ہوتی ہے، کیونکہ خدا کے ہاں تو خیر ہی خیر ہے۔ یا تو یہ بیماری، یہ دکھ، یہ تکلیف ہماری آزمائش ہے، یا ہمارے لیے ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے خدا کے ہاں خیر ہی خیر ہے، خدا کے ہاں بلائی ہی بلائی ہے۔ برے نام کی خدا کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اور خدا سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 79 میں فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ۔ Whatever benefit come to you, it is from Allah, and whatever misfortune befalls you, it is from yourself۔ وہ جو دکھ ہے، جو تکلیف ہے، وہ تمہاری طرف سے ہے۔ ہو سکتا ہے انسان ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس سے گناہ ہوتے ہیں، تو وہ انسان خدا کی طرف رجوع کرے، اس سے معافی مانگے، توبہ کرے۔ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ جو دکھ اور تکلیف ہے ہمارے توبہ کرنے سے یہ ہمارے اوپر سے جلدی ٹل جائے، اور ہمیں کبھی بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خدا فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ جب اچھے دن نہیں رہے تو انشاءاللہ یہ برے دن بھی نہیں رہیں گے، اور مولا وہ خدا تھوڑی سی تکلیف، تھوڑے سا دکھ دے کر ہماری زندگی کو، ہماری روحانی زندگی کو ابدی بنانا چاہتا ہے۔ اور ہم خدا سے یہی دعا کرتے ہیں، مل کر دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور ہماری جو آفت، بلا، مصیبت آئی ہوئی ہے اس کو دور کرے۔ تھینک یو، یا علی مدد۔